لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب نمبر 13 باب غسل المزی والوضوء منہ۔ مزی کا لفظ یہ دو طرح عربی لغت میں استعمال ہے، ایک تو میم کے اوپر زبر ہے، ذال ساکن ہے، زیادہ راجع اسی طرح پڑھا گیا مزی۔ دوسرا میم پر زبر، ذال کے نیچے کسرہ زیر اور یا مشدد، مزی۔ معنی اس کا ہلکا لیسدار پانی جو ملاعبت کے وقت یا خیالات، شہوت کے خیالات کی وجہ سے نکلتا ہے۔ ملاعبت کے وقت یعنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کے وقت، یا اسی طرح خیالات شہوت والے آ جانے سے جو شرمگاہ سے لیسدار مادہ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ خارج ہو جائے تو وضو کرنا لازم آئے گا یا غسل بھی واجب ہوگا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ باب غسل المزی، مزی کو دھو دینا۔ اگر خارج ہو جائے تو کپڑے پر لگی تو کپڑے کو، جسم پر لگی تو جسم کو دھو دینا، والوضوء منہ، اور اس کی وجہ سے وضو آئے گا۔ من ہو کا در من یہ سببیہ ہے، تو معنی بنے گا اس کے سبب سے، یعنی اس کے خروج کی وجہ سے وضو لازم ہوگا۔ مزی یہ تین اس کے بارے میں امام بخاری حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مزی یہ ناپاک ہے، ناپاک ہے، اسی لیے تو اس کو غسل کا دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا اس کی طہارت کے لیے لازمی ہے کہ پانی استعمال کیا جائے، اس کو کھرچنے سے یا رگڑنے سے یا مسل دینے سے یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، بلکہ پانی کے ساتھ دھونا پڑے گا۔ تیسرا مزی کا خروج یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، یعنی جو احکام پیشاب کے ہیں وہی احکام مزی کے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ باب غسل المزی، مزی کا دھونا، والوضو، اور اس سے کہ نکلنے کی وجہ سے وضو بھی کرنا۔ منی اور مزی میں فرق ہے اور ان کا کئی اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ نمبر ایک فرق تو یہ ہے کہ منی والا مادہ گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ مزی جو گاڑھا نہیں ہوتا بلکہ رقیق ہوتا ہے اور ہلکا لیسدار ہوتا ہے۔ نمبر دو، منی جو یہ بھرپور شہوت کی وجہ سے آتی ہے، جبکہ مزی جو ہے یہ معمولی اور کمزور خیالات اور شہوت کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے۔ نمبر تین، منی کے خروج پر غسل واجب ہوتا ہے، منی خارج ہو تو غسل واجب ہوتا ہے، جبکہ مزی کے خارج ہونے سے صرف وضو لازم آئے گا، غسل لازم نہیں آتا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ منی اگر وہ جسم پر، اگر وہ کپڑے پر لگی ہے اور اس کے اوپر جم گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، اس کو اوپر سے کھرچ دیا جائے تو کپڑا اس سے طاہر ہو جائے گا، کپڑے کی طہارت ہو جائے گی، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جبکہ مزی جو ہے اس کو دھونا پڑے گا۔ یہ تین چار منی اور مزی میں فرق ہیں۔ اس جگہ مزی کے بارے میں وضاحت فرمائی، حدیث نمبر 269، قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدہ عن ابی حسین عن ابی عبد الرحمن عن علی قال کنت رجلا مزاء۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا۔ مزاء یہ مبالغہ ہے کہ مجھے مزی کا عارضہ بہت زیادہ تھا۔ فامرت رجلا، میں نے ایک آدمی کو کہا، ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کریں کہ اگر مزی خارج ہو جائے تو اس سے وضو ہی کافی ہے یا غسل کرنا پڑے گا؟ یہ میں نے ایک آدمی کہا کہ آپ سوال کریں۔ خود سوال کیوں نہیں کیا؟
اس کی علت بیان کے لیے مکان ابنت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اس شرم و حیا کی وجہ سے خود سوال نہ کیا، تو ثابت ہوا کہ سسرالی رشتہ کے اندر اس طرح کی احترام اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی شہوت والے کام، اس طرح کی باتیں یہ تنہائی کے اندر ہونی چاہیے، اپنے سسر کے سامنے، ساس کے سامنے یا اسی طرح باقی خاندان کے لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاب کرتے ہوئے، شرم و حیا کرتے ہوئے خود نبی سے نہ پوچھا بلکہ ایک ساتھی کو حکم دیا۔ ساتھی سے مراد حدیث نمبر 187 میں پیچھے گزر چکا ہے، باب الوضوء من المخرجین کے تحت، کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں، اور اسی روایت میں یہ لفظ بھی وضاحت ہے، فاستحییت ان اسأل، جو حدیث نمبر 178 ہے، 87 نہیں، حدیث نمبر 178 ہے، اس میں یہ الفاظ تھے کہ فاستحییت ان اسأل، کہ میں نے حیا محسوس کیا کہ میں سوال کروں، لمکان ابنت ہی، آپ کی بیٹی کی وجہ سے، یعنی وہ میرے نکاح میں ہونے کی وجہ سے، اور بیٹی سے مراد صحیح مسلم کے حدیث نمبر 303 میں وضاحت ہے کہ من اجل فاطمہ رضی اللہ عنہا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، تو اس روایت میں وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اس کی دوسری روایت میں وضاحت ہے۔ فسال، چنانچہ اس نے سوال کیا، یعنی حضرت مقداد بن اسود نے، فقالا، تو آپ نے فرمایا کہ توضا واغسل ذکرک، وضو کر اور اپنے شرمگاہ کو دھو لے، مطلب جہاں تک اس کے آثار ہیں، جسم کو لگے ہیں، کپڑے کو لگے ہیں، ان کو دھو ڈال اور اس کے بعد وضو کر۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وضو بعد میں ہوگا، پہلے استنجا وغیرہ کر کے اس نجاست کو ظاہر کیا جائے گا۔ تو واؤ کا عطف یہ کوئی ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مطلق دو چیزوں بیان کرنے، دو چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ وضو بھی کر اور اپنے شرمگاہ کو بھی دو، اور یہ تو پتہ ہی ہے کہ سب پہلے استنجا ہوگا، بعد میں وضو ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر مزی یہ خارج ہو جائے تو اس سے وضو کرنا تو لازم آئے گا، غسل کرنا لازم نہیں آئے گا، البتہ جہاں یہ لگی ہو جسم کو یا کپڑے کو، اس کا دھونا لازم ہے۔ باب نمبر 14، باب من تطیب ثم اغتسل و باقی اثر الطیب، باب جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کے آثار باقی رہ گئے، خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد اس نے غسل کیا تو پھر بھی خوشبو کے آثار باقی رہے۔ آثار دو طرح ہوتی ہیں، ایک تو خوشبو اس کی مہک آتی رہی، دوسرا اس خوشبو کی رنگت وغیرہ، اس کی رنگت کے بھی کچھ آثار باقی رہ گئے۔ تو کیا یہ چیزیں باقی رہنا غسل کے اندر کوئی خلل تو نہیں ڈالتی؟ غسل درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس بات کو کا بیان ہے کہ باب ہے خوشبو لگانا، پھر غسل کرنا اور خوشبو کے آثار کا باقی رہ جانا۔ حدیث نمبر 270 ہے، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابیہ قال سألت عائشہ فذکرت لها قول ابن عمر۔ محمد بن منتشر فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور ساتھ ذکر کر دیا ابن عمر کا قول بھی۔ ابن عمر کا قول یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ احرام والا آدمی احرام سے وہ پہلے بھی جسم کو خوشبو نہ لگائے تاکہ بعد کے اندر خوشبو آتی رہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کا نظریہ یہ تھا کہ احرام کے وقت جب احرام باندھا ہے تو انسان کے کپڑوں سے، جسم سے خوشبو وغیرہ نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ بات اس میں تو اتفاق ہے کہ احرام باندھنے کے بعد میقات سے جب کراس کار کریں تو اس کے بعد خوشبو کا استعمال کرنے کی ممانعت ہے، لیکن کیا اس سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی ہو
یا میقات کراس کرنے سے پہلے خوشبو لگائی ہو تو بعد میں بھی اس کے مہک آتی رہے، اس کی رنگت نظر آتی رہے، تو کیا احرام کے لیے وہ نقصان دہ تو نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ابتدا میں یہ کہا کرتے تھے کہ احرام کے بعد خوشبو بھی نہیں آنی چاہیے، جبکہ صحیح بات یہ تھی کہ اگر احرام سے پہلے یا میقات گزرنے سے پہلے خوشبو لگائی ہے تو بعد میں اگر مہک آتی رہے تو وہ حج عمرے کے احرام کے لیے منافی نہیں۔ تو سائل کا سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی بارے میں تھا، اور انہوں نے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ نظریہ بھی بیان کیا۔ میں نے سوال کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ذکر کیا ان کے سامنے ابن عمر کا قول بھی، ما احب ان اصبح محرما ان ذا طیبا، ابن عمر کا قول یہ تھا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میں صبح کروں احرام کی حالت میں اور مجھ سے خوشبو مہک رہی ہو۔ یہ تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ جس کا تذکرہ کیا۔ فقالت عائشہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود خوشبو لگائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ثم طاف فی نسائہ، پھر آپ نے چکر لگایا اپنی بیویوں پر، پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ ثم اصبح محرما، پھر صبح کی آپ نے احرام کی حالت میں۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں، ان سے تعلقات قائم کیے ہیں، پھر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد بھی اس خوشبو کے اثرات باقی تھے، وہ خوشبو جو مہک بھی آ رہی تھی اور اس کی کچھ نہ کچھ رنگت بھی باقی تھی، جس طرح کہ آگے والی روایت میں اس کی صراحت بھی ہے۔ حدیث نمبر 217، حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحاکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کانی انظر الی وبیث الطیب فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، گویا میں دیکھ رہی ہوں خوشبو کی چمک کو، سفیدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں۔ سار کی جو مانگ نکالی آپ نے تو اس مانگ کے اندر جو سفید سفید خوشبو لگی تھی وہ اس کی چمک مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے، وہ پورا کا پورا نقشہ میرے سامنے ہے۔ اگرچہ نبی کو دنیا سے گئے ہوئے کافی ایام کافی سال بیت گئے ہیں، لیکن وہ پورا کا پورا نقشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میرے سامنے ہے کہ ایسی فلاں جگہ تھی، فلاں موقع تھا، آپ نے جو غسل کرنے سے پہلے جو آپ کو خوشبو لگائی گئی تھی، بعد میں غسل کرنے کے بعد بھی اس کی کچھ چمک بھی اور اس کی مہک بھی وہ مجھے نظر آ رہی ہے، وہ پورا نقشہ میرے سامنے ہے۔ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی چمک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں، وہ محرم، اور آپ احرام کی حالت میں تھے۔ تو ثابت ہوا کہ احرام سے پہلے لگائی ہوئی خوشبو اس کے اثرات احرام باندھنے کے بعد بھی رہیں، جب اس کے جسم کے اثرات رہیں گے تو اس کی خوشبو اور مہک کے اثرات تو بالاولیٰ رہیں گے، تو یہ بعد میں بھی یہ اثرات اس کے باقی رہتے، یہ کوئی نقصان دہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحم اللہ جو اس سے کا باب کا مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غسل اور وضو کے وقت بدن کو مل کر دھونا یہ لازم نہیں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے اس سے یہ مفہوم نکالا ہے، یعنی وہ امام بخاری کا مقصود یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ کا مقصود یہ ہے کہ غسل کے وقت یا وضو کے وقت اعضاء کو اچھی طرح مل کر دھونا نہیں ہے، اگر اوپر سے پانی گزار دیا جائے تو تب بھی وضو اور غسل ہو جائے گا۔ شاہ ولی اللہ رحم اللہ کا استدلال اس بات سے تھا کہ آپ نے غسل سے پہلے خوشبو لگائی، پھر غسل کیا، غسل کے بعد بھی خوشبو کے آثار، خوشبو بھی اور اس کی رنگت بھی باقی ہے۔ اگر آپ نے مل کر اچھی طرح رگڑا وغیرہ لگا کر مل کر دھویا ہوتا تو وہ خوشبو اتر جاتی، تو حالانکہ آپ کا جو غسل کرنا تھا وہ غسل جنابت تھا، جس طرح کہ پہلی روایت میں آ گیا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس چکر بھی لگایا ہے،
اور چکر لگانے سے مراد تعلقات قائم کرنے سے کنایا ہے۔ شاہ صاحب یہ مقصود بیان کرتے ہیں کہ اگر مال لیا جائے تو پھر تو بہت اچھا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ مال کر میل کچیل کو اچھی طرح اتارا جائے، لیکن اگر اچھی بار بار مال کر نہیں بھی پانی کو اوپر سے گزار دیا ہے، پانی گزر گیا ہے اور ہلکا قسم کا اس کو مس کر دیا ہے، جسم کو ہاتھ پھیر دیے ہیں تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن دیگر علماء وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ کا اصل مقصود یہ تو نہیں، یہ بھی البتہ مراد لیا جا سکتا ہے لیکن اور مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ خاوند بیوی تعلقات کے وقت جسم پر جو خوشبو لگاتے ہیں یا ایسا تیل لگاتے ہیں جس تیل کا تو خوشبو ہوتی ہے، تو جنابت سے وہ خوشبو اور تیل بھی متاثر ہو جاتا ہے، لیکن غسل سے جب جسم پاک ہو گیا ہے تو جسم پر لگا ہوا تیل وغیرہ وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ مطلب اس کا سمجھیے کہ جب خوشبو والا تیل وغیرہ جسم پر لگایا ہے، اب وہ جسم پر لگا ہوا تیل ایسے ہوتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ایسے چمٹ جاتا ہے اور مل جاتا ہے کہ جسم کا حصہ ہی بن جاتا ہے۔ تو جب جنابت کی وجہ سے جسم جنبی ہوا ہے، جسم پر حکم جو ہے وہ نجاست کا آ گیا ہے، تو جسم پر جو لگا ہوا تیل ہے جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ساتھ جذب ہوا پڑا ہے، چمڑے پر لگا ہوا ہے، اس کو الگ تو کیا نہیں جا سکتا، جو حکم جسم کا ہے وہی حکم اس تیل کا بھی ہے، تیل ہے خوشبو ہے۔ اب وہ بھی جیسے جسم کو ہم جنابت والا کہیں گے تو جسم کے ساتھ جو لگا ہوا تیل ہے اس کو بھی جنابت والا کہیں گے۔ جب وہ غسل کر لیا تو غسل کرنے سے جب جسم پاک ہو گیا ہے تو جسم پر لگا ہوا جو تیل تھا، خوشبو تھی، جس کو پہلے ہم نے جنابت کے حکم میں شامل کیا تھا، اب وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ ایک بہت لطیف اور بڑا ایک بریک سا مسئلہ تھا جس کی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جسم پر لگی ہوئی ایسی چیز جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ جسم کے ساتھ جذب ہو گئی ہے، جسم کے ساتھ ایسی اس کا اتصال ہو گیا ہے، اس کو الگ کرنا ممکن نہیں، تو اس کا حکم جسم والا ہی ہوگا۔ جسم نجس ہو گیا، پلید ہو گیا تو اس کو بھی نجس والا حکم دیں گے، جسم پاک ہو گیا تو خود بخود وہ بھی پاک کے حکم میں آ جائے گی۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ جسم پر تیل لگا ہوا ہے، اب جب تیل لگا ہو تو جسم ملائم ہے تو پانی اس کے اوپر سے گزرتا ہے، تیل کے اوپر سے وہ پھسل کر گزر جائے گا، تو اس میں کسی کو یہ وہم آئے کہ تیل لگا ہوا جسم، اس کے تیل کے اوپر سے پانی گزر گیا ہے تو جسم کو نہیں لگا، شاید جسم پر اس کے اثرات اچھی طرح نہیں ہوئے تو پتہ نہیں غسل ہوا یا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ خشک جسم پر پانی کا اثر اور تیل لگے ہوئے جسم پر تیل لگا پھر پانی کا اثر دونوں کا مختلف ہوتا ہے، دونوں کے اثرات ایک جیسے نہیں۔ تو خشک جسم پر پانی تو براہ راست لگتا ہے، جسم میں جذب ہوتا ہے، تو جو تیل لگا ہو تو پھر جسم کے اندر جذب بہت معمولی ہوتا ہے، اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تیل لگا ہو، تیل وخا خوشبو کا ہے یا کوئی بھی، تو وضو کرتے یا غسل کرتے وقت پانی اس کے اوپر سے گزر بھی جائے تو طہارت بھی حاصل ہو جائے گی، خواہ طہارت صغرا ہو یا طہارت کبرا ہو، طہارت سے حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں کسی شکوک و شبہات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اہل علم نے جتنے بھی مطلوب جتنے بھی مقصود بیان کیے وہ تمام ہی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام چیزوں پر اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ باب نمبر 15، باب تحلیل الشعر حتی اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض علیہ۔ باب ہے بالوں کا خلال کرنا، غسل کے وقت بالوں کا خلال کرنا، حتی اذا ظن، یہاں تک جب غسل کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ انه قد اروى بشرته، اس نے اپنے جسم کو تار کر لیا ہے، خلال کے دوران جسم کو تار کر دیا ہے، افاض علیہ، پھر اپنے اوپر پانی بہائے۔ ظنّا یا ظنّو یہ شک کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی، لیکن جب اس کے بعد انا آ جائے تو اس وقت یہ یقین کا معنی ہی دیا کرتا ہے۔ اس جگہ حتی اذا ظن انہ، تو ظنّا کے بعد انا ہے، اسے یہ یقین کا معنی دے گا کہ غسل کے دوران سار کے بالوں کا خلال کیا جائے، یہاں تک جب یقین ہو جائے کہ بال تار ہو گئے ہیں اور بالوں کے ساتھ ساتھ بالوں کی جڑیں، چمڑا وہ بھی تار ہو گیا ہے، پھر اپنے جسم پر پانی بہائے۔
حدیث نمبر 272 قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا هشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے، جنابت والا غسل کرتے، تو کیسے کرتے؟ غسل یدیہ، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد وتوضا وضوءہ للصلاۃ، پھر وضو کرتے جس طرح کہ نماز کا وضو ہوتا ہے، نماز کے وضو کی طرح وضو فرماتے۔ ثم اغتسل ثم یخلل بیدہ شعرہ، پھر غسل کرتے، یعنی یہ تو ابھی وضو ہو گیا، وضو کے بعد اب غسل ہے، پھر غسل کرتے۔ غسل کیسے ہوتا؟ ثم یخلل بیدہ شعرہ، پھر خلال کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا، ہاتھوں کی انگلیوں کو تار کر کے سر کے بالوں کے اندر اچھی طرح اس کو پھیرتے۔ حتی اذا ظن انہ قد اروى باشرتہ، یہاں تک جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ جو بالوں کے نیچے چمڑا وہ بھی تار ہو گیا، گیلا ہو گیا ہے، افاض علیہ الماء ثلاث مرات، پھر اپنے اوپر 3 مرتبہ پانی بہاتے، پانی ڈالتے۔ ثم غسل سائر جسدہ، پھر باقی جسم کو بھی دھوتے۔ 2 باتیں ہوئی، ایک تو ہے بالوں کا خلال کرنا، انگلیاں تار کر کے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تار کر کے بالوں کا خلال کرنا۔ جب خلال کیا جائے تو اس میں جڑیں وغیرہ تار ہو جاتی ہیں، بعد کا تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں تو ان کا جڑوں تک چمڑے تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 چلو ڈالے ہیں، پہلے دائیں طرف، بائیں طرف اور سر کے درمیان میں 3 چلو۔ ثم غسل سائر جسدہ، اس کے بعد باقی جسم کو دھویا ہے۔ ثم کے لفظ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جب سر کے اوپر 3 بار، پہلے 3 مرتبہ خلال کیا، پھر 3 چلو پانی ڈالے ہیں، اب الگ سے سر پر پانی نہ بھی ڈالا جائے اور باقی جسم پر پانی ڈال لیا جائے تو غسل ہو جائے گا۔ غسل کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اب دوبارہ پھر سر کو پر پانی بار بار ڈال کر اس کو دھویا جائے۔ تو جو پہلے 3 پر خلال کیا اور 3 چلو پانی کے ڈال لیے ہیں، وہ سر کے صفائی کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی پانی مزید ڈالنا چاہتا ہے، جس طرح کہ صابن وغیرہ استعمال کیا ہے یا اس طرح کی اور چیزیں بالوں کی صفائی اور ستھرائی کے لیے استعمال کی ہیں تو وہ تو الگ بات، لیکن اگر وہ 3 چلو جو پہلے ڈالے ہیں انہیں پر کفایت کی جائے تو غسل درست ہو جائے گا، باقی جسم پر باقی پانی ڈال لے، سر پر نہ بھی ڈالے۔ حدیث نمبر 273 وقالت کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغترف منہ جميعا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غسل کیا کرتی تھی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں، نغترف منہ جميعا، ہم اسی سے باری باری چلو لیتے، اسی سے ہم دونوں پانی ایک ہی وقت میں بھی چلو بھر بھر کر اپنے جسم پر ڈال رہی ہوں اور آپ بھی اپنے جسم پر پانی لے کر ڈالتے۔ تو ثابت اس سے یہ کیا کہ ایک ہی برتن کے اندر جب غسل ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ صرف وضو کیا ہے، سر پر پانی ڈالا، اب باقی پانی لینے کے لیے پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہاتھ جو ہے اگرچہ طہارت مکمل نہیں ہوئی لیکن اس برتن میں ڈالنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا، پلید نہیں ہوگا، تو چلو بھر کر بھی پانی لیا جا سکتا ہے۔ ہاں جب ہاتھوں کو پہلے دھو لیا ہے، نجاست وغیرہ اگر لگی تو ختم کر دیا ہے، اگرچہ غسل نہیں کیا، پانی کے اندر ہاتھ ڈال بھی دیے جائیں تو پانی نجس نہیں ہوگا، جس طرح کہ پہلے بھی اس کی وضاحتیں ہو چکی ہیں۔ باب من توضا فی الجنابۃ ثم غسل سائر جسدہ ولم یعد غسل مواد الوضوء مرۃ اخرى۔ باب ہے جو وضو کرتا ہے غسل جنابت، غسل جنابت سے پہلے وضو کرتا ہے، ثم غسل سائر جسدہ، پھر باقی تمام جسم پر پانی ڈالتا ہے، ولم یعد غسل مواد الوضوء، وضو والے اعضاء کو دھونے کا دوبارہ اعادہ نہیں کرتا، دوبارہ نہیں دھوتا، مرۃ اخرى، دوسری مرتبہ۔ غسل سے پہلے
حالت جنابت میں یہ دھوئے ہوئے اعضاء کا اعادہ کیا ضروری ہے یا نہیں؟ غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے، وضو والے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، تو بعد کا جب غسل کے لیے پانی جسم پر ڈالنا ہے تو وہ وضو والے اعضاء کا دوبارہ دھونا لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ غسل میں تمام اعضاء کا دھونا ضروری ہے، خواہ وہ وضو کے انداز میں ہوں یا غسل کے انداز میں ہوں۔ تو آپ نے غسل کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا، دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اس سے امام صاحب ایک اور بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، وضو کے اندر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک یہ بھی دھونا ہوتا ہے، چہرے کو بھی دھونا ہوتا ہے، پاؤں کو بھی دھونا ہوتا ہے۔ تو کیا جب بعد میں وضو کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو غسل کریے انہی اعضاء کو جو پہلے وضو کے دوران دھوئے گئے ہیں، ان کو دوبارہ غسل کے دوران پانی ان پر بہانا لازم ہے یا نہیں؟ ایک بات۔ دوسرا، وہ جو پہلے وضو کیا ہے، غسل سے پہلے وضو کیا ہے، کیا وہ وضو بعد میں برقرار رہے گا؟ اسی وضو سے نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ دونوں مسئلے اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وضو کرتے وقت جو اعضاء دھوئے گئے ہیں تو غسل کے لیے الگ سے ان کو دوبارہ دھونا لازمی نہیں ہے، مقصود پورے جسم کو دھونا ہے، وہ وضو کے ساتھ دھو لیا گیا ہو یا غسل کے ساتھ، تو الگ ان کو دوبارہ اگر نہ بھی دہرایا جائے تو غسل درست ہوگا۔ دوسری بات کہ غسل سے پہلے وہ وضو کیا جاتا ہے، اگر غسل کے دوران شرمگاہ پر ہاتھ نہیں لگا تو اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ وضو برقرار ہے۔ دوسرے الفاظ میں برہنہ حالت میں، جنابت کی حالت میں جو پہلے وضو کیا تھا وہ وضو جو ہے اسی کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جامع ترمذی کے حدیث نمبر 107 کے اندر بڑی صراحت بھی ہے کہ آپ نے غسل کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا، اسی وضو کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ ہاں البتہ اگر غسل کے دوران کوئی ایسی حالت پیش آ جائے جو نواقض وضو والی ہے، مثلا بول و براز ہے، ہوا کا خروج ہے، سبیل سے کوئی چیز خارج ہو جائے، تو ایسی شکل کے اندر تو وہ وضو بعد میں کرنا پڑے گا۔ تو اگر یہ صورتیں نہیں ہیں تو اسی وضو جو غسل سے پہلے کیا ہے اسی کے ساتھ بعد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 274 قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال اخبرنا العامش عن سالم عن قریب مولا بن عباس عن ابن عباس عن میمونہ قالت واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو الجنابت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے جو وضو کرنا تھا، جنابت سے پہلے وضو کرنا تھا، اس کے لیے پانی رکھا۔ فکافا بیمینی علی یساری، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا، مرتین اور ثلاثن، یہ کام آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پانی ڈالا، ان کو دھویا اور 3 مرتبہ یہ کام کیا۔ ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے استنجا کیا۔ ثم ضرب یدہ بالارض، پھر اپنا ہاتھ زمین پر مارا، زمین پر رگڑا۔ اول حائط زمین پر تھا یا دیوار پر تھا؟ مرتین اور ثلاثن، یہ کام بھی 2 یا 3 مرتبہ کیا۔ ثم مضمض واستنشق، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ وغسل وجہہ وذراعیہ، اور اپنے چہرہ اور اپنے بازوں کو دھویا۔ ثم افاض علی راسہ الماء، پھر اپنے جسم پر پانی ڈالا۔ ثم غسل جسدہ، پھر اپنا جسم دھویا۔ اسی سے امام بخاری کے دلال کے ثم غسل جسدہ، جب وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد سر پر بھی پانی ڈالیا، ثم کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بعد باقی جسم پر پانی ڈالا، گویا کہ جو پہلے وضو والے اعضاء ترک ہو چکے تھے، جن پر پانی استعمال ہو چکا تھا، اب ان کو نہیں ہے۔ ثم غسل، اور بعض روایات کا سائرہ جسد بھی، کہ پھر باقی جسم کو دھویا۔ یہ لفظ بھی بتلاتے ہیں کہ وہ جو وضو والے اعضاء تھے ان پر دوبارہ پانی نہیں ڈالا،
یہ تھا امام بخاری کا اس طرف سے استدلال۔ ثم تنحى فغسل رجليه، پھر اس جگہ سے آپ ہٹے اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ قالت فاتیت بخرقۃ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی پھر میں لائی کپڑا یا تولیہ، فلم یردھا، آپ نے لینے کا ارادہ نہ کیا۔ فجعل ينفض الماء بيده، آپ جھاڑنے لگے پانی اپنے ہاتھ سے پانی ایسے جھاڑنے لگے۔ تو اس سے امام صاحب نے ثابت یہ کیا کہ وضو کرتے وقت جو اعضاء طاہر ہو چکے ہیں، الگ سے غسل کے لیے ان پر پانی نہ بھی ڈالا جائے تو اس کا غسل درست ہے، اگر ڈال لیا جائے پھر تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی ڈالا جائے جیسے کہ پانی کی تنگی ہے تو ایسی صورت میں غسل اس کا ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔